السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 554 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کی تشریح کی جائے گی۔ چلیے ہم سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر الله، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا جس طرح حق ہے قدری ہی اس کی قدر کرنے کا، جس وقت قالوا انہوں نے کہا، ما نہیں، انزل اللہ اللہ نے نازل کی، علی بشر کسی بشر پر، من شیء کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، من کس نے، انزل نازل کی، الکتاب کتاب، الذی وہ جو جا لائے بھی اسے موسیٰ حضرت موسیٰ، نوراً کہ وہ نور ہے، وہ ہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نقل کرتے ہوئے اس کتاب کو قراطیس اوراق میں، تبدونہا ظاہر کرتے ہو اس کے کچھ حصے کو، وتخفون اور چھپاتے ہو، کثیراً بہت، وعلمتم اور تم سکھلائے گئے ہو، ما وہ کچھ کے لم تعلمو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم ولا اباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ ہی نے نازل کی، ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، فی خوضہم ان کی مشغولیت میں، یلعبون وہ کھیلتے رہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو تم ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھلائی گئیں جن کو تم جانتے تھے اور نہیں تمہارے باپ دادا، کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ دوسری بات، جبکہ وہ یوں کہہ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز یعنی کوئی کتاب نازل ہی نہیں تھی۔ تیسری بات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تو بتاؤ کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جس میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ نمبر 4، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ نمبر 5، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر آپ ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگے رہنے دیجئے۔ بزرگان محترم، لوگ دنیا میں ہر چیز کی قدر کرتے ہیں، مال و زر کی قدر کرتے ہیں، دولت کی قدر کرتے ہیں، صحت و قوت کی قدر کرتے ہیں، رزق کی قدر کرتے ہیں، سونے چاندی کی قدر کرتے ہیں، دینار و درہم اور ڈالر اور کرنسی کی قدر کرتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کی قدر کرتے ہیں، منصب اور عہدوں کی قدر کرتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل قدر ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جس کی قدر پہچاننا ایک بندے پر واجب ہے وہ ہے کہ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک رب العالمین کی قدر جاننا، اللہ رب العالمین کی قدر جاننا یہ ایک بندے پر واجب ہے، جن کی عنایتوں، جس رب کی عنایتوں، مہربانیوں، رحمتوں اور برکتوں سے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان نافرمان بندوں کی جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ،
ان بدبخت لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 74 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ اللہ تعالیٰ جبکہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ ان مشرکین کی ناقدری کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے صاف طور پر حقیقت کے خلاف یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ جب ان مشرکین نے آسمان سے کسی انسان پر کسی بھی چیز کے نازل نہ کیے جانے کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیغمبر آپ بتا دیجئے، ان مشرکین سے پوچھئے پھر کس نے اتاری وہ کتاب جو حضرت موسیٰ لے کر آئے، جو کتاب کی روشنی بھی ہے، جو کتاب کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور اپنے مفاد کے لیے تم نے اس کتاب کی بہت سی باتوں کو چھپا کر بھی رکھا ہے۔ اور تم تو قرآن میں مجید کے ذریعے وہ ساری باتیں سکھلائی دی جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ اگر یہ بدبخت جواب نہیں دیتے تو پیغمبر آپ ہی جواب دے دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی وہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے ان پر اتاری۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے باوجود اگر وہ اس بات کو کی جانب اگر توجہ نہیں دیتے اور آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پیغمبر آپ ان کو اپنی خرافات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنے کھیل و کود میں چھوڑ دیجیے۔ اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو بتا دیجیے ان کو خرافات میں چھوڑ کے ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے۔ اور یہ بات بتائیے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا کہ تم وہ بات تو تم کو سکھائی گئی جو تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر احسان کیا، انجیل کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا، قرآن مجید تم کو دی گئی۔ سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر سے کتنا فیضیاب کیا، تم کو علم اور حکمت کی کتنی باتیں بتائی گئیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم شرک پر شرک کرتے چلے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہو۔ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدر کو پہچانے۔ آج ہم ہر چیز کی قدر کرتے ہیں، ہر چیز کی قدر ہمارے اندر دکھا گئی، ہر چیز کی محبت اپنے دل میں آ گئی، مال کی محبت آ گئی، حسن و جمال کی محبت آ گئی، دولت کی محبت آ گئی، عہدوں کی محبت آ گئی، دنیا کی چمک کی محبت آ گئی، دینار و درہم کی محبت آ گئی، ڈالر اور پاؤنڈ کی محبت آ گئی، کرنسی کی محبت آ گئی، سونے چاندی کی محبت آ گئی۔ دنیا کی مرغوبات کی محبت نے آج ہم کو اندھا کر دیا۔ ہم کو اللہ کی محبت، اللہ کی قدر آج ہمارے اندر جس قدر آنی چاہیے تو نہیں آئی، ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ اور بندے مومن کو اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں اس بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ جو رب ذوالجلال زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، قوی ہے، عزیز ہے، ستار ہے، غفار ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس کی قدر کیوں نہیں پہچانی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله